کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو ہے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، اور وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے، اور اللہ سن رہا ہے اب دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ مسلمانوں تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو مائیں کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ البتہ یہ لوگ ایک انتہائی ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ یقیناً اللہ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے یعنی ان کو مائیں کہہ دیں، پھر وہ اپنی بات سے واپس پلٹنا چاہیں تو ایک غلام کا آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو جو کوئی غلام نہ پائے تو وہ 2 مہینوں کے روزے رکھے لگاتار اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ تو جو کوئی یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لیے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو تل گئے ہیں مخالفت کرنے پر اللہ اور اس کے رسول کی، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات، اور کافروں کے لیے بہت ذلت والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں جتلا دے گا ان اعمال کے بارے میں جو انہوں نے کیے تھے۔ اللہ نے ان اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے جبکہ وہ انہیں بھول چکے ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے ان سب کے بارے میں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ نہیں ہوتے کبھی بھی 3 آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر ان کا چوتھا وہ اللہ ہوتا ہے، اور نہیں سرگوشی کر رہے ہوتے کوئی 5 افراد مگر ان کا چھٹا وہ اللہ ہوتا ہے، اور نہیں ہوتے وہ اس سے کم یا اس سے زیادہ مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ پھر وہ ان کو جتلا دے گا قیامت کے دن جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا تھا۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا تھا سرگوشیوں سے، پھر وہ پھر کر رہے تھے اسی شے کو جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے متعلق، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس کلمہ سے دعا دیتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہمارے اس طرح کہنے پر؟ ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے، یہ اس میں داخل ہوں گے پس وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو تو گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتوں سے متعلق ہرگز سرگوشی نہ کرو۔ ہاں تم نیکی اور تقوی کے بارے میں سرگوشی کر سکتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ یہ سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ اہل ایمان کو رنجیدہ کرے، حالانکہ یہ شیطان انہیں کچھ بھی ضرر پہنچانے پر قادر نہیں مگر اللہ کے اذن سے، اور اہل ایمان کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، جب تمہیں کہا جائے کہ مجالس میں کھل کر بیٹھو تو کھل جایا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جایا کرو تو اٹھ جایا کرو۔ اللہ بلند فرما دے گا ان لوگوں کے درجات جو تم میں سے واقعی ایمان والے ہیں اور جن کو حقیقی علم عطا ہوا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے اہل ایمان، جب تم رسول سے تخلیہ میں کوئی بات کرنا چاہو، تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس بات چیت سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ بھی نہ پاؤ تو بھی اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی باتوں سے پہلے صدقہ پیش کرو؟ پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تم سے نظر کرم کر دی تو بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں پر جنہوں نے دوستی گانٹی ہے ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ نہ وہ تم میں سے ہیں نہ وہ ان میں سے ہیں، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹ پر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب، یقیناً بہت ہی برا ہے وہ طرز عمل جو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پس وہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، ان کے لیے بڑا ذلت والا عذاب ہے۔ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، ان کے اموال اور نہ ہی ان کی اولادیں اللہ سے بچانے کے لیے یہ آگ والے ہیں، اسی میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔
جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے آج تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی بات پر ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ شیطان نے ان کے اوپر قابو پا لیا ہے، پس انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کی جماعت ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، شیطان کی جماعت کے لوگ ہی حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر تلے بیٹھے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں غالب رہوں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ زبردست ہے، زوراور ہے۔ تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، وہ اس سے داخل کرے گئے انہیں باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی جماعت کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ الحشر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے پہلے جمع ہونے کے وقت۔ اے مسلمانوں، تمہیں یہ گمان نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، تو اللہ نے ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اس نے رعب ڈال دیا تو وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو، خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی۔ بس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو۔ اگر اللہ نے پہلے سے نہ لکھ دیا ہوتا ان پر جلا وطن کرنا تو انہیں سخت عذاب دیتا، دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت پر کمر کس لے تو سمجھ لو کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن کو چھوڑ دیا ان کی جڑوں پر کھڑے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور تاکہ وہ فاسقوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے ان بنو نذیر سے، تو اے مسلمانوں تم نے ان پر نہیں دوڑائے گھوڑے اور نہ اونٹ، لیکن مسلط کر دیتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کی بستیوں سے تو وہ ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ مال تم میں سے مالداروں کے درمیان ہی گردش میں نہ رہے، اور جو کچھ رسول تم لوگوں کو دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہ خاص طور پر ان تنگ دست مہاجرین کے لیے ہے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے اموال سے۔ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور اس مال میں بھی ان کا حق ہے جو آباد تھے اپنے گھروں میں اور جن کے پاس ایمان بھی تھا۔ ان مہاجرین کی آمد سے پہلے وہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی حاجت اس بارے میں جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اور وہ تو خود پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو، اور جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے تو وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، مال فے ان پر بھی کبھی ان پر حق ہے۔ وہ کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے مال فے پر ان کا بھی حق ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے رب تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کدورت نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نہایت شفیق اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نفاق میں مبتلا ہے؟ وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ہے کہ اگر تم لوگوں کو کبھی مدینہ سے نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے،
اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے مدد کی بھی تو وہ پیٹھ دکھا دیں گے، پھر ان کی کہیں سے مدد نہ ہو سکے گی۔ اے مسلمانوں، یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت شدید تر ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ قلعہ بند بستیوں میں رہ کر لڑیں، یہاں دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کے آپس میں جھگڑے بہت سخت ہیں، تم انہیں متحد گمان کرتے ہو، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان کا وہی حال ہوگا جیسے ان لوگوں کا معاملہ ہوا جو ان سے پہلے قریب ہی اپنے کیے کی سزا چکھ چکے ہیں۔ ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان کی مثال کہ جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ شیطان کہتا ہے کہ میں تم سے لا تعلق ہوں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے مسلمانوں، دیکھنا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے، یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اس قرآن کو اتارتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ جاننے والا ہے چھپے کا اور کھلے کا۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ، یکسر پاک، سراپا سلامتی، ہر اعتبار سے سالم، امن دینے والا، پناہ میں لینے والا، زبردست، اپنا حکم بزور طاقت نافذ کرنے والا، سب بڑائیوں کا مالک۔ اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ وہی ہے اللہ جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، وجود بخشنے والا، صورت گری کرنے والا۔ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ الممتحنہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے اہل ایمان، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی اور محبت کے پیغامات بھیجتے ہو، حالانکہ انہوں نے انکار کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور تم لوگوں کو صرف اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم ایمان رکھتے ہو اور اللہ اپنے رب پر۔ اگر تم نکلے تھے میرے راستے میں جہاد کرنے اور میری رضا جوئی کے لیے تو تمہارا یہ طرز عمل اس کے منافی ہے۔ تم انہیں خفیہ پیغامات بھیجتے ہو دوستی اور محبت کے، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اور اگر وہ تمہیں کہیں پالے تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور تمہاری طرف بڑھائیں گے اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برے ارادے کے ساتھ، اور ان کی شدید خواہش ہوگی کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تمہاری رحمی رشتے اور نہ تمہاری اولادیں۔ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے طرز عمل میں، جب انہوں نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم بالکل بری ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا۔ ہم تم سے منکر ہوئے اور اب ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم بھی ایمان لے آؤ اللہ پر توحید کے ساتھ، سوائے ابراہیم کے اپنے باپ سے یہ کہنے کے کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا اور میں آپ کے بارے میں اللہ کے ہاں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ پروردگار، ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور ہم تیری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ پروردگار، تو ہمیں کافروں کے لیے تختہ امتحان نہ بنا دینا اور تمہیں بخش دیا ہے ہمارے پروردگار، یقیناً تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ تمہارے لیے یقیناً ان کے طرز عمل میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے، اور اس کے لیے بھی جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے دوستی پیدا کر دے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔
اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے کبھی جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تو تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہیں نکالنے میں دوسروں کی مدد کی کہ تم ان کے ساتھ دوستی اور ولایت کا رشتہ قائم نہ کرو، اور جو کوئی اس کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس آئے مومن خواتین ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لے لیا کرو، اللہ تو ان کے ایمان سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ پھر اگر تم جان لو کہ وہ واقعی مومنات ہے تو انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ، نہ اب یہ ان کافروں کے لیے حلال ہے نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور ان کافروں کو ادا کر دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا۔ اور اے مسلمانوں، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور تم مانگ لو وہ مال جو تم نے بطور مہر خرچ کیا ہے، اور وہ کافر بھی مانگ لے جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے مابین فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اگر تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کچھ کفار کی طرف رہ جائے تو جب تمہیں موقع آئے تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہی ہیں انہیں اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے خرچ کی ہے۔ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اے نبی، جب آپ کے پاس آئیں مومن خواتین آپ سے بیعت کرنے کے لیے اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ کوئی بہتان باندھے گی جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے مابین سے ہو، تو اے نبی آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے استغفار کریں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ لوگ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار مایوس ہو چکے ہیں اصحاب قبور سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اے مسلمانوں، تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو؟ بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ اللہ کو تو محبوب ہیں وہ بندے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر قتال کرتے ہیں جیسا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہوں۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں تم کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، اور بشارت دیتا ہوا ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ عیسیٰ ان کے پاس آئے واضح نشانیوں کے ساتھ تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تراشے حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف، اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ وہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا کر رہیں گے، اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اس کو پورے نظام زندگی پر خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان کے دعوے دارو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ وہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور بہت پاکیزہ مساکن عطا کرے گا رہنے کے باغات میں۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اے اہل ایمان، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ جیسے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے، کون ہے میرا مددگار؟ اللہ کی طرف۔ حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ کفر پر اڑا رہا، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف، تو بالآخر وہی غالب ہوئے۔ سورۃ الجمعہ۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں سے ایک رسول، انہی میں سے جو ان کو پڑھ کر سناتا ہے اس کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور انہی میں سے ایک دوسرے لوگوں میں سے بھی جو ابھی اس میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے، اس گدھے کی سی مثال ہے جو اٹھائے ہوئے ہو کتابوں کا بوجھ۔ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہیں واقعی یہ گمان ہے کہ بس تم ہی اللہ کے دوست ہو، باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بیچ چکے ہیں۔ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اے ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور کاروبار چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کا معاملہ یا کوئی کھیل تماشا تو اس کی طرف چل دیے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے کھیل کود اور تجارت سے، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ سورۃ المنافقون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے نبی جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور یہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں۔ بہت ہی برا کام ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، پس یہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے اجسام آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات سنتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دیوار سے لگائی ہوئی خشک لکڑیوں کی مانند ہیں۔ یہ ہر زور کی آواز کو اپنے اوپر ہی گمان کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں سے پھر آئے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اپنی غلطی مان لو تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ رک جاتے ہیں تکبر کرتے ہوئے۔ اے نبی ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، یقیناً اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے گرد جمع ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافقین اس حقیقت کا فہم نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو جو طاقتور ہیں وہ لازماً نکال باہر کریں گے وہاں سے ان کمزور لوگوں کو، حالانکہ اصل عزت تو اللہ اس کے رسول اور مؤمنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے ہی نہیں۔ اے اہل ایمان تمہیں غافل نہ کرنے پائیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اور جو کوئی ایسا کریں گے تو وہی خسارے میں رہیں گے۔ اور خرچ کر دو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، پھر وہ اس وقت کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا کسی جان کو جبکہ اس کا وقت معین آ پہنچے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورۃ التغابن۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اس نے تمہاری صورت گری کی تو بہت ہی عمدہ صورت بنائی، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ اس سے بھی باخبر ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ کیا تمہارے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا؟ پہلے تو انہوں نے اپنے کیے کی سزا چکھ لی، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر، تو انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ بس انہوں نے کفر کیا اور رخ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی ان سے بے نیازی اختیار کی، اور تو اللہ تو ہے ہی بے نیاز صفات کا مالک ہے۔ کافروں کو یہ زعم ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یا نبی آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں لازماً جتلایا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم نے کیے ہیں۔ یہ اللہ پر بہت آسان ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا جمع ہونے کے دن کے لیے، وہی ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کرے، وہ اس کی برائیوں کو اسے دور کرے گا اور اسے ان باغات میں داخل کرے گا جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، وہی ہوں گے جہنمی، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم نے پیٹھ موڑ لی تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پس اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اے ایمان کے دعوے دارو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں تو ان سے بچ کر رہو، اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی حد امکان تک، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو کوئی اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ شکور ہے، قدردان بھی ہے اور بردبار بھی ہے، جاننے والا ہے چھپے اور کھلے کا سب کا، وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ الطلاق شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے نبی جب آپ لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو اور عدت کا پورا لحاظ رکھو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے۔ انہیں مت نکال باہر کرو ان کے گھروں سے، اور وہ خود بھی نہ نکلیں سوائے اس کے کہ وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگیں تو اب ان کو یا تو اپنے نکاح میں رکھو معروف طریقے سے، یا جدا کر دو معروف طریقے سے، اور اپنے میں سے دو معتبر اشخاص کو گواہ بنا لو اور گواہی قائم کرو اللہ کے لیے۔ یہ ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے ہر اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان تک نہ ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تو یقیناً اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تمہارے ہاں کی خواتین میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شک ہو ان کی عدت تو ان کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ حاملہ خواتین کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے کاموں میں اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کی برائیوں کو اسے دور فرما دے گا اور اسے بہت بڑا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور ان عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ انہیں تنگ کرنے کے لیے، پھر اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کا معاوضہ ادا کر دو۔
وہ آپس میں مشورہ کر لیا کرو بھلے طریقے سے۔ اگر تم ایک دوسرے سے تنگی محسوس کرو تو پھر کوئی اور عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی۔ چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جو اس نے اس کو دے رکھا ہے۔ عنقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت شدید محاسبہ، اور ہم نے ان کو عذاب دیا، بہت ہولناک عذاب۔ تو انہوں نے اپنے معاملے کی پوری سزا بھگت لی اور ان کا انجام خسارے ہی میں تھا۔ اللہ نے ان کے لیے بہت شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے، یعنی ایک رسول جو اللہ کی نشانیاں تم لوگوں کو پڑھ کر سنا رہا ہے، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے وہ اسے داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ لوگ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ اللہ نے ان کے لیے بہت عمدہ رزق فراہم کیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور زمین میں سے بھینی کی مانند ان کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے تاکہ تم یقین رکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ سورۃ التحریم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے نبی آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر ہر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنے کا طریقہ مقرر کر دیا، اور اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے رازداری سے اپنی کسی زوجہ کو ایک بات بتائی تو جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس بارے میں اس کو اطلاع کر دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اپنی بیوی کو خبردار کر دیا اور کسی حد تک چشم پوشی کی۔ تو جب آپ نے اسے یہ خبر دی تو اس نے کہا آپ کو یہ کس نے بتایا؟ آپ نے کہا مجھے اس نے بتایا ہے جو العلیم الخبیر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، اور اگر تم دونوں نے ان کے خلاف گٹھ جوڑ کر لیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت پناہ تو خود اللہ ہے، اور جبریل اور تمام صالح مومنین اور مزید برآں تمام فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دیں تو ان کا رب انہیں تم سے کہیں بہتر بیویاں عطا کرے، اطاعت شوہر، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، لذات دنیاوی سے بیگانہ، شوہر دیدہ بھی اور کنواری بھی۔ اے اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اس پر بڑے تندخو بہت سخت دل فرشتے مامور ہیں۔ اللہ ان کو جو حکم دے گا وہ فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور وہ وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ اس دن کہہ دیا جائے گا اے کافرو آج تم عذر پیش مت کرو، آج تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے ہو۔ اے اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں خالص توبہ، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا اور تمہیں داخل کر دے گا ایسے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اس دن ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی اور ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، وہ دونوں ہمارے دو بہت صالح بندوں کے عقد میں تھیں تو انہوں نے ان سے خیانت کی، تو وہ دونوں اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور آخرت میں کہہ دیا جائے گا کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں دوسرے سب داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور اہل ایمان خواتین کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی، جب اس نے کہا ہے میرے پروردگار تو میرے لیے بنا دے اپنے پاس ایک گھر جنت میں اور مجھے نجات دے دے فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی، اور مجھے اس ظالم قوم سے چھٹکارا دے دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی اور اس کی کتابوں کی، اور وہ بہت ہی فرما برداروں میں سے تھی۔ صدق